پینٹنگ کا شوق، جن کا ڈرائنگ بہت اچھا تھا، تو یہ حادثہ کس طرح پیش آیا؟ اس کا جو کھلونا ہے اس سے نہ چھینے. یا مایوسی آپ پر چھائی؟ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا. آپ کے دوست وغیرہ تھے، ان کا رویہ کیسا تھا؟ لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے؟ دل کیا کہہ رہا تھا ان دن؟ خود کو کامیاب نہ کروں تو میں خود کو گنہگار سمجھتا. وہ کڑوے جملے بھی آپ کو آگے تک لے کے آتے ہیں. لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا. اپنے پاؤں سے یہ پین نہیں پکڑ سکتا. آپ کیوں اپنا ہاتھ چھپا رہے؟ کچرے کے ڈبے سے اٹھایا. اصل چہرے کہاں گزرتے ہیں. جو آپ وہ چیز چاہتے ہو وہ حقیقت نہیں ہوتا. زندگی میں تمام چیزوں کو ہم فقط فرض ہی تو کرتے ہیں. پشت لب جو تل ہے تیرا یہ میری بدنام. پیروں سے پینٹنگ بنائی. کم آن، یہ تم نے کیا بنایا؟ السلام علیکم دوستو، مجھے عمران شمشاد نرمی کہتے ہیں. آج میں آپ کو ایک بہت دلچسپ کہانی سناؤں گا، بلکہ دکھاؤں گا. آپ نے دنیا میں بڑے بڑے آرٹسٹ دیکھے ہوں گے جو اپنے ہاتھوں سے بڑا شاہکار تخلیق کرتے ہیں، لیکن آج میرے ساتھ ایک ایسے آرٹسٹ موجود ہیں، ایسے نابغہ موجود ہیں جو ہاتھوں سے نہیں، اپنے پیر سے تصویریں بناتے ہیں، اور تصویریں بھی ایسی کہ جو آپ کا دل موہ لیتی ہیں. تو میری مراد ہے ایک ایسے گوہر سے جن کو دنیا علی گوہر کہتی ہے. السلام علیکم علی گوہر، کیسے مزاج آپ کے؟ وعلیکم السلام. جی میں خیریت سے، آپ کیسے ہو؟ جی بہترین حالت کے اندر ہے. اچھا یہ بتائیے گا، یہ پینٹنگ کا شوق کس طرح پروان چڑھا آپ کا؟ سر یہ پینٹنگ کا شوق، فنکاری آرٹ جو ہے، میرے خیال میں ہر انسان کو شوق ہوتا ہے اس چیز کا، اور مجھے بھی بچپن سے شوق تھا. لوگ جب اس کو یعنی پینٹنگ وغیرہ بناتے تھے، اسکیچ کرتے تھے، تو مجھے بہت پسند آتا تھا. ایون تو میرے کلاس میں بہت ہونہار بچے تھے جن کا ڈرائنگ بہت اچھا تھا بچپن میں، لیکن انفارچونیٹلی میرا ڈرائنگ بہت خراب تھا. جب میرے ہاتھ تھے تو ہمارا ڈرائنگ پریڈ ہوتا تھا، ڈرائنگ کا سبجیکٹ ہوتا تھا، اس میں میرا نمبر ہمیشہ لو تھے. اچھا. اور اس میں زیادہ فیل بھی ہوتا تھا. کیونکہ وہ میں صحیح نہیں بنا سکتا تھا، اور میرا ڈرائنگ بہت خراب تھا. تو مجھے اسی ٹائم سے شوق تھا، جب میرا ڈرائنگ خراب تھا اسی ٹائم سے مجھے شوق تھا اس چیز کا، جو میں ابھی بن گیا ہوں اس چیز کا. یعنی کہ ایک حادثے نے آپ کو ایک نئی راہ دکھائی، ایک نئی کھڑکی کھولی. بالکل. تو یہ حادثہ کس طرح پیش آیا، کچھ بتائیں گے مجھے اس بارے میں؟ لیکن یہ ہے کہ میرا حادثہ اس طرح پیش آیا تھا کہ میں پتنگ اڑا رہا تھا، اور وہ پتنگ جب میں یعنی موسم کی خرابی کی وجہ سے اس کو میں نے نیچے کرنا شروع کیا، تو وہ جا کے تھار میں پھنس گیا. اور ہر انسان کے ایک لالچ ہوتا ہے، اور اسپیشلی ایک بچے کا، 9 سال کے بچے کا، 9 سال کے بچے کا، اس کا تو شوق ہوتا ہے کہ اس کا جو کھلونا ہے اس سے نہ چھینے. تو وہ جا کے تھار میں پھنس گیا، تو بجلی کی تار میں. بجلی کی تار میں. اور وہ جب اس کو ہوا لگتا تھا تو اس سائڈ آتا تھا، اور میں نے اس کو جو بجلی کا یہ بجلی کے تار میں جو تھا اس پہ جو وہ لٹکا ہوا تھا، اس طرف جو آتا تھا وہ، تو میں یہ پردے کا روڈ جو ہوتا ہے اس سے میں اس کو کیچ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. آپ لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کہ ہر تار کا ایک میگنیٹک فیلڈ ہوتا ہے. بالکل، وہ کھینچتی ہے اپنی جانب، کشش رکھتی ہے. بالکل. تو وہ میگنیٹک فیلڈ اس نے پہلے کھینچا، وہ جو راڈ تھا میرے ہاتھ میں، جب وہ نہیں کھینچ سکا اس چیز کو، آئی ڈونٹ نو، مجھے ایک جھٹکا لگا. اس کے بعد شاید کرنٹ پاس ہوا یا کسی بھی طرح وہ جا کے تار میں لگ گیا. آئی ڈونٹ نو دیٹ، ان شارٹ مجھے کرنٹ لگ گیا، ایک جھٹکا لگ گیا. تو وہ 11,000 واٹ کا تھا، اس کا واٹ بھی بہت زیادہ تھا. تو میں اسی ٹائم بے ہوش ہو گیا. جب میں ہوش میں آ گیا تو میں ایمبولینس میں تھا، اور مجھے بی ایم سی وہ میرے فیملی لے جا رہے تھے. اور بی ایم سی میں جب میرا آپریشن ہوا، وہاں پہ میرا فرسٹ آپریشن ہوا، اور وہاں پہ انفارچونیٹلی میرا آپریشن فیل ہوا، جس کی وجہ سے میرا ہاتھ پوائزنس بن چکا تھا. وہ دن بدن ناخن کے سرے سے اوپر آ رہا تھا، اور مجھے اس چیز کا بھی اجازت نہیں تھا کہ میں جا سکوں، کیونکہ میرا حالت بہت خراب تھا. تو وہ لوگ اجازت نہیں دے رہے تھے سفر کا کہ میں کراچی جا سکوں. 11 دن کے بعد ہم نے جیسے تیسے کر کے وہ اجازت لے لیا. اور جب میں کراچی گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہاتھ آپ کا وینمس، یا آپ کہہ سکتے ہو پوائزنس بن چکا ہے، جو دن بدن اس کا جو پوائزن ہے یا وینم ہے وہ اوپر آتا جا رہا ہے، اور یہ آپ کی پورے باڈی کو لے گا. یعنی یہ بات میری فیملی سے انہوں نے کی تھی، کیونکہ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ مجھ سے اجازت لیا جا سکے.
اور 9 سال کے تھے نا، ظاہر بات ہے ہاں، کس طرح کر سکتے. میرے فیملی نے کہا کہ اس کی جان کے لیے اگر یہ چیز ضروری ہے کہ کاٹنا ہے ہاتھوں کو تو آپ لوگ کاٹ لیں. وہ بھی بہت ایک اس پہ میں کیا کہوں، ایک پورا میں داستان لکھ سکتا ہوں کہ میرے فیملی نے پتہ نہیں کون سے یعنی پتھر دل ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا. کیونکہ ابھی تک میری امی جو ہے، میری فیملی جو ہے، وہ لوگ روتے ہیں اس بات پہ. وہ کتنا بڑا صدمہ بھی تھا نا یہ، بالکل ظاہر وہ لوگ روتے ہیں ابھی تک اس بات پہ کہ آپ میرے ساتھ جو ہوا ہے اور وہ جو پرمیشن انہوں نے دیا ہے، اگر میں بھی خود کو ان کی جگہ رکھوں تو میرے لیے بھی بہت یہ سخت ڈیسیشن ہے کہ کسی میرے پیارے کا ایک جسم کا اعضا وہ کاٹا جائے اور وہ مجھ سے اس چیز کے لیے پرمیشن مانگے. وہ بہت تکلیف دہ بات. بہت تکلیف دہ بات ہے. تو پھر میرے فیملی والوں نے اس پہ ایگری کیا اور میرا ہاتھ وہیں پہ کاٹ دیا اور کراچی میں دفن بھی کیا اس کو. اچھا، اس ہاتھ کو، اسی ہاتھ کو، ہاں، کیونکہ وہ ہم ہیں نا مٹی سے بنے ہوئے ہیں، اسی میں جانا ہے، مٹی میں ہی جانا ہے ہمیں. مٹی میں ہی جانا ہے. تو پھر یہ حادثہ ہوا اور ان شارٹ میرا ابھی تک 13 جو ہے سرجریز ہوئے ہیں، آپریشنس ہوئے 13 سرجری آپ نے بتایا تھا، 13 سال کی عمر تک 13 سرجری ہوئی. جی 13 سال کی عمر میں مجھے ابھی بھی یاد ہے میرا 13 سرجری ہوا تھا، اور جب مجھے کرنٹ لگا تو میں 9 سال کا تھا. تو اس گیپ میں میرا 13 آپریشن ہوا ہے، اور اس سے مجھے بہت سائیڈ ایفیکٹس بھی ملے. میرے اسکن کا جو تھا وہ بہت خراب ہو چکا تھا، اور ابھی بھی اس کا سائیڈ ایفیکٹ تھوڑا بہت ہے. یہ چلیں، آپ کا اعصاب بہت مضبوط ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ رکھا، جی تو تھینک یو. اس کی بھی کوئی ایک وجہ ہوگی، کوئی آپ کو بڑا کام کرنا ہوگا، تھینک یو. کچھ نہ کچھ کام لینا ہوگا. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ کوئی بھی حادثہ پیش آتا ہے انسان کا تو وہ اس حادثے کو موقع سمجھتا ہے اور بہت ترقی کرتا ہے. تو حادثے کے بعد آپ کی کیفیت کیا تھی؟ انزائٹی ہوئی، ڈپریشن ہوا، یا مایوسی آپ پر چھائی؟ اور چھائی تو آپ کتنے عرصے بعد اس دلدل سے باہر نکلے؟ بالکل، یہ تو ایک طے شدہ بات تھی اور ہے کہ ایک انسان جب ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو وہ اسپیشلی جو میرا ایکسیڈنٹ تھا اور جتنا میں نے وہ مینٹلی ٹارچر اور فزیکل ٹارچر جتنا میں نے سہا ہے، یعنی آپ خود سوچیں 2 مہینے تک آپ بیڈ پر ہو اور 3 ہفتے تک یا 4 ہفتے تک آپ کچھ نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو. یہاں پہ ابھی بھی میرا نشان ہے گلے پہ کہ وہاں سے مجھے ایک تھار بائی پاس ہوا تھا. اس کے ذریعے مجھے ڈراپ بائی ڈراپ ایک خاص قسم کا ملک تھا وہ مجھے پاس ہوتا تھا. میں نہ کھا سکتا تھا نہ پی سکتا تھا. اور آپ خود سوچیں کہ ابھی ہمارا یوتھ جو ہے، ہمارے نوجوان جو ہے، ایون جو اولڈ جنریشن کے ہے، وہ بغیر موبائل اور ٹی وی کے ایک لمحہ بھی وہ لوگ نہیں گزار سکتے. میں نے 2 مہینے بیڈ پہ میں تھا اور چھت پہ سیلنگ تھی. تو پنکھا دیکھتے رہتے تھے آپ؟ بالکل، پنکھا تھا، سیلنگ تھا. تو وہ میں نے 2 مہینے، ایک تو یہ تھا مینٹل ٹارچر. اور جب میں ڈسچارج ہوا، میں نے جو انجیکشنس کے نشانات گنے، اٹ واز مور دین 50. صرف انجیکشنس کے نشانات جو تھے. اور یہ دماغ میں کیا سوچی تھیں؟ دل کیا کہہ رہا تھا ان دنوں؟ تو وہی نا، جب مینٹل ٹارچر ہوتا تھا اور میں پہلے اپنے ہاتھوں سے باخبر نہیں تھا کہ میرا ہاتھ کٹ چکا ہے، کیونکہ مجھے فیلنگ ابھی بھی ہوتا ہے. اس کا نروس ہے، اس کا جو ہے ابھی بھی میں کہہ سکتا ہوں آرٹریز وغیرہ سب کچھ ہے نا. تو وہ کیا ہے کہ میں ابھی بھی فیل کرتا ہوں کہ میں اپنا ہاتھ کھول رہا ہوں یا بند کر رہا ہوں. اور وہ ابھی یعنی اس طرح شیپ بھی ہوتا ہے، مجھے فیل بھی ہوتا ہے، اس کا شیپ بھی ہے اسی طرح مجھے لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ ہاں. تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا. اور میں نے جب ویژول دیکھا کہ میرا ہاتھ کٹ گیا تو وہ بہت ایک دردناک چیز تھا. اور ابھی بھی مجھے یاد ہے وہ چیز کہ میں اپنی امی اور بھائی سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ابھی اور نہیں جینا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ لوگ ابھی مجھے کس طرح سے تنقید کا نشانہ بنائیں گے، لوگ مجھے کس نظر سے دیکھیں گے، میری زندگی کس طرح مشکل ہوگی. مجھے یہ سب کچھ پتا تھا. بے شک میں 9 سال کا تھا، لیکن مجھے یہ سب کچھ پتا تھا اور اس کا علم تھا. تو مجھے جو سپورٹ کیا میری فیملی والوں نے کیا، اور مجھے اس جگہ تک جو پہنچایا ہے وہ میری فیملی نے ہی کیا ہے. ان کا ہی موٹیویشن ہے، ان کا ہی جو وہ پیار ہے کہ وہ مجھے دیتے ہیں اس طرح، یعنی ان ایکسیپشنل پیار دیتے ہیں کہ میں اگر اس سے خود کو کامیاب نہ کروں
تو میں خود کو گنہگار سمجھتا ہوں. نہیں آپ کامیاب ہیں اور ابھی تو کامیابی کی سیڑھیوں پہ آپ کو بہت سارے آسمان Thank you. سر کرنے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا جب آپ اسکول میں گئے اب ایک اسکول تھا جب آپ کے ہاتھ پاؤں سلامت تھے جس طرح چاہتے تھے پھر ایک دم ایک حادثہ پیش آیا تو کا اور اسٹوڈنٹس کا آپ نے ٹیچرس کا سامنا کس طرح کیا اور کسی نے بلنگ کی یا جو آپ کے دوست وغیرہ تھے ان کا رویہ کیسا تھا آپ کے پاس؟ تو 3 مہینے کا جو تھا وہ چھٹیوں میں ہوا تھا. دراصل جو ونٹر ویکیشن آتے جی اس میں میرا حادثہ ہوا تھا تو اسی میں جو ہے میں نے 3 مہینے اسی میں گزار دیے حادثے میں. اور جب میں آ گیا تو 1 مہینہ تقریباً گزر چکا تھا. جو ہمارا اسٹارٹنگ تھا اسکول کا وہ گزر چکا تھا. 1 مہینہ انہوں نے پڑھا تھا. تو وہ میں جب آ گیا تو مجھے ریکور بھی کرنا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی میرا دماغ میں تھا میں اسکول نہیں جانا چاہتا تھا. میری فیملی نے مجھے پریشرائز کیا کہ آپ واپس اسکول جوائن کرو کیونکہ مجھے لوگوں کی نظروں سے لوگوں کی باتوں سے ڈر لگتا تھا. اور اسی طرح میرے ٹیچرس جو تھے وہ بھی میرے ساتھ اچھے تھے. کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے اور میرے کلاس میٹس بھی کچھ اچھے تھے کچھ برے تھے. میں اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ سارے برے تھے لیکن تھے ان میں نگیٹیوٹی بھی تھی جو بلی کرتے تھے مجھے. ایون دو میرے ایسے بھی ٹیچرس تھے جو مجھے مارتے تھے. اچھا اس ہاں حالت کے باوجود بھی اس حالت کے باوجود مجھے مارتے تھے. اور ایسا بھی نہیں کہ میں برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں تھا. میں پوزیشن ہولڈر تھا اپنے کلاس کا لیکن ایک بچے میں شرارت ہوتا ہے بالکل تو بچہ وہ انسان ہے. ہاں اگر اس میں شرارت نہ ہو تو وہ آئی تھنک ایک بیمار بچہ ہے. میں جب وہ شرارت کرتا تھا یا کسی بھی طرح کا مستی کرتا تھا تو اس کے لیے مجھے ایون دو وہ لوگ مارتے تھے. لیکن یہ ہے کہ نگیٹیوٹی بھی مجھے ملی لوگوں سے اور ابھی تک ملتی ہے اور وہ نگیٹیوٹی بھی مجھے پش کرتی ہے پازیٹیوٹی تو آف کورس کرتی ہے. وہ کڑوے جملے بھی آپ کو آگے تک لے کے آتے ہیں. بالکل کڑوے جملے اس طرح مجھے بولتے تمہارا ہاتھ کہاں ہے یعنی آپ کیوں اپنا ہاتھ چھپا رہے مجھے چھپانے کی ضرورت بلک کیوں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجھے کہتا ہے کہ جب میں آرٹ وغیرہ بناتا ہوں یا کوئی اور چیز بناتا ہوں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کم آن یہ تم نے کیا بنایا اٹس ناٹ اے پیس آف آرٹ یعنی یہ تم نے ایک کچرے کے ڈبے سے اٹھایا. اس طرح کے بھی مجھے کمنٹس ملے ہیں. اور اتنی اچھی تصویریں بنائی ہوئی ہیں آپ نے. اٹس اپون یو ٹو ڈیسائڈ سر. دیکھیے میں کچھ دکھا دیتا ہوں نا اسی وقت. اب گفتگو اس موضوع پر ہے. صحیح وہ اپنے اٹس آپ آل سے اباؤٹ ہی سائلنس. اوکے وہ اپنی خاموشی سے ہی اپنی آواز بناتا ہے اپنی آواز پہنچاتا ہے. تو پھر آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ان سارے کڑوے جملوں کو سہتے ہوئے کہاں تک پہنچے آپ؟ ابھی بھی میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. میں 2nd سیمسٹر میں ہوں بیوٹمس میں اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو بیوٹمس کہ وہ لوگ بی ایس ان کمپیوٹر سائنس کیا آپ ہاں کر بی رہے ہیں ایس ابھی؟ کر رہا ہوں بی ایس ان کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں. اور یہ بھی میں گریٹفل ہوں کہ وہ لوگ جس طرح کے میرے اسکول تھے اس طرح کے نہیں ہے. مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے میرے یونیورسٹی فیلوز سے اور میرے یونیورسٹی کے جو یعنی ممبرس ہے جو ان کے ایڈمن وغیرہ ہے ان سے مجھے بہت سپورٹ ملتا ہے. وہ میچور ہوگا. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہو گیا اب اس کے بعد آپ نے پاؤں کو کس طرح استعمال کرنا شروع کیا کہ پیروں سے پینٹنگ بنائی اور موبائل یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر وہ استعمال کرنے کے لیے کوئی جدوجہد کیا کی آپ نے؟ میں تو ابھی بھی نہیں اپنے پاؤں سے یہ پین نہیں پکڑ سکتا. وہ مجھے کچھ بتائیے گا کتنا عرصہ لگا؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے ٹیلنٹ آپ کے اندر ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے بناتے ہو. آپ کا کریٹیوٹی آپ کا ٹیلنٹ ہے آئی تھنک. لیکن آپ کس طرح سے اس کو پکڑتے ہو ایک چیز کو اور کس طرح سے اس کو یعنی فلو سے بناتے ہو وہ ہے اسکل. تو سر میں نے جو اسکل سیکھا ہے وہ میں نے خود سے سیکھا ہے. میرا کوئی ٹیچر وغیرہ نہیں تھا. مطلب کریٹیوٹی آپ کے اندر تھی ہاں تخلیقی صلاحیت آپ کے اندر موجود تھیں اور اسکلز آپ نے خود سے سیکھا ہے کیونکہ ٹیلنٹ وہ چیز ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملتا ہے. اور پھر یہ ہوا کہ میں جب میرا آپریشن وغیرہ ہوا میں آیا گھر میں تو میرے پاس کرنے کو کچھ بھی نہیں تھا. تو میں پورے دن ٹرائی کرتا تھا کہ میں موبائل یوز کر پاؤں سے
پہلے. تو وہ میں نے وہ ماسٹر کیا 1 سال 2 سال میں. اور پھر اس کے بعد میں آیا میں نے اپنا پرسنل آئی پیڈ لیا, آئی پیڈ ایئر 2, اور ابھی تک وہ میرے پاس ہے. میں نے اس کو صرف اپنی میموریز کے لیے رکھا ہے کہ میں نے اسی سے سیکھا ہے, اور اس پہ میں زیادہ یعنی میرا جو فلو آیا اسی سے آیا. پھر اس کے بعد میں لیپ ٹاپ پہ گیا, اسی طرح لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر پہ گیا. اور پھر میری سسٹر نے ایک دن مجھے اسی طرح بیٹھے بیٹھے کہا کہ تمہارا مجھے پتہ ہے, کیونکہ میرا سسٹر جو ہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ بھی ہے. تو اس نے کہا کہ یعنی تمہارا جو یہ شوق ہے آرٹ کا, یہ تو تمہیں بچپن سے ہے, اس کو جوائن کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں, ابھی میں نہیں چاہتا کہ مجھے لوگ پھر سے دیکھے اس نگاہ سے, کہ سمپتی کی نگاہ سے, کہ تم پھر کیا کر رہے ہو اس طرح, میں نہیں چاہتا. پھر میرے سسٹر نے مجھے پریشرائز کیا کہ نہیں, تم جاؤ, تم کر سکتے ہو. چلیں سفر پہ چل پڑے. اچھا, سب سے اچھا شاعر کون سا لگا آپ کو؟ جو لگا وہ جو غم کو بیان کرتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں نا ہمارے مرشد جون ایلیا صاحب. جون ایلیا صاحب کا کوئی شعر سنا ہے نا اگر؟ جون ایلیا کا وہ ہے نا کہ تم حقیقت نہیں ہو, حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو, تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں, یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. یہ والا شعر جو ان کا پورا غزل ہے نا, جو پھر آخری میں کہتے ہیں کہانی ختم ہونے والی ہے, تم میری آخری محبت ہو. کیا بات. تو اس میں جو ہے ایک ڈریم لائف کو, ایک امیجنیشن کو شو کیا ہے انہوں نے, کہ کبھی کبھی جو آپ وہ چیز دیکھتے ہو, کبھی کبھی جو آپ وہ چیز چاہتے ہو, وہ حقیقت نہیں ہوتا, حقیقت سے بہت دور ایک حسرت ہوتا. جی, جون کی بات اسی آپ کی بات پہ یاد آ گئی کہ کسی پہچان کی نظر سے یہاں اصل چہرے کہاں گزرتے ہیں, زندگی میں تمام چیزوں کو ہم فقط فرض ہی تو کرتے ہیں. بالکل. تو یہ سب پرسپشن کا کھیل ہے. اچھا, پھر آپ نے جو کلام کہا, کتنی غزلیں نظمیں کہیں آپ نے ابھی؟ میرا ایک شعر ہے, یہ غزل ہے, اس کا چلو میں سناتا ہوں آپ کو. ہے بری جو تیری آنکھیں, ان کا بھی ایک کام ہے. واہ. ہے بری جو تیری آنکھیں, ان کا بھی ایک کام ہے. تیری نظریں میں قدا اور چشم میری جام ہے. واہ 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 واہ, کیا بات ہے. تیرے لب جو میرے دل میں بس گیا ہے کیا کروں, تیرے لب جو میرے دل میں بس گئے ہیں کیا کروں, تیرے لب جو میرے دل میں بس گیا ہے کیا کرو, آؤ تم بھی مجھ کو دے دو, بوسہ دینا عام ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی. تھوڑا سا رومانٹک میں نے جی لکھا جی, ہے. ہاں. تیری نظریں دیکھتی ہے مجھ میں جو بھی خامیاں, تیری نظریں دیکھتی ہیں مجھ میں جو بھی خامیاں, بہر میں کہہ رہے ہیں آپ بھائی. ہاں کیا بات ہے. تھینک یو. تیری نظریں دیکھتی ہیں مجھ میں جو بھی خامیاں, ان کی خاطر دل میرا اس عشق میں ناکام ہے. کیا بات ہے, ان کی خاطر دل میرا اس عشق میں یعنی ناکام ہے. تم جو مجھ میں خامیاں دیکھتے ہو, اس کی خاطر میرا عشق یعنی آگے جا ہی نہیں رہا. پھر ہے کہ ان لوگوں کے لیے جن کو تل بہت زیادہ پسند ہے, پشت لب جو تل ہے تیرا یہ میری بدنامیاں, واہ. پشت لب جو تل ہے تیرا یہ میری بدنامیاں, میں فدا ہوں خال لب پر یہ تو ان کا کام ہے. کیا بات, یہ تو ان کا کام ہے. واہ 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 واہ. گور, اب مجھے یہ بتائیں, دیکھیں کیونکہ ہم بھی شاعری کرتے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ شاعری کے پیچھے نا ایک کہیں دل ٹوٹنے کا پروسیس ہوتا ہے, تو کہیں محبت وغیرہ ہوئی اس سارے پروسیس کے اندر؟ دیکھو سر, محبت ہر انسان کو ہوتی ہے, ہر ایک مرد کو ہوتی ہے, یا صحیح ہے. غزل جب آپ کہتے ہو, اس میں غزل کہتے ہی اسی چیز کو ہے جس میں لڑکیوں کی بات ہو. ہاں, عورت کی تعریف کو غزل عورت کہتے کی ہیں. تعریف کو سادہ غزل ترین کہتے ہیں. تعریف یہی ہے غزل کی. ہاں, یا پھر چیخنے چلانے کو غزل کہتے ہیں, کیونکہ یہ غزال سے نکلا ہے. جی, وہ بھی محاورہ شاید لوگوں کو بتاتے چلیں کہ وہ یہ اس کی مثال ایسی تھی کہ غزال ایک ہرن جو بھاگ رہا ہے, اس کے پیچھے بھیڑیے جانور لگے ہوئے, ہاں, تو جو وہ تھک کے گرتا ہے, جب اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی موت یقینی ہو گئی ہے, تو وہ ایک تو چیختا ایک ہے. چیختا ہے. ہاں, وہ سمجھ لو زندگی کی آخری چیخ ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں غزل. اس کو کہتے ہیں.
ٹھیک ہے. بالکل. تو بہرحال اب غزل اس تعریف سے بہت آگے نکل گئی ہے. ہاں جی بتائیے. تو یہ تھا کہ سر میرا اسٹوری ہے اس طرح کا جو میں پرسنلی شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ تھا کہ مجھے واقعی میں خامیاں خود میں نظر آتی تھی. جیسے میں نے کہا ڈپریشن وغیرہ، تو وہ مجھ میں خامیاں نظر آتی تھی، اور کبھی کبھی ابھی بھی مجھ میں خامیاں نظر آتی ہے. لیکن اگر میں ان خامیوں کو اگنور کروں تو یہ ہے کہ میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گا. وہی خامیاں ہے جو مجھے پش کرتی ہے آگے، کیونکہ میں اس کو پھر صحیح کرتا ہوں. اور جو سرکاری ہیں، پرائیویٹ جابز ہیں، اس جگہ کوئی نمائندگی ہوتی ہے ڈفرینٹ ایبل لوگوں کے لیے؟ دیکھیے سر، پھر وہی بات آیا کہ وہ آپ کے اس چیز کو سوچتے ہیں کہ آپ زیادہ کام نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے کام بھی اپنا چلانا ہے. میں تو یعنی جاب پہ ابھی نہیں پہنچا ہوں، ابھی تو میں گریجویٹ کر رہا ہوں. لیکن میں نے جن سے سنا ہے وہ جاب بھی بہت مشکل سے ملتی ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ تقریباً مجھے اشارہ ہو رہا ہے آگے سے کہ بھائی وقت ختم ہوتا جا رہا ہے، تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی ایسی بات جو لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں سنیں آپ کو، کیونکہ پاکستان میں کوئی ڈیٹا، نادرا کا ڈیٹا الگ ہے اور این جی اوز کا ڈیٹا الگ ہے کہ پاکستان میں کتنے لوگوں کو کچھ دماغی، جسمانی یا ذہنی امراض ہیں. ایک مخصوص ڈیٹا مجھے ملا کہ تقریباً کم از کم 15 لاکھ لوگ بلوچستان کے اندر کسی نہ کسی کمی کا شکار ہیں. ان کے لیے کوئی بات، کوئی پیغام، کوئی کلام پیش کرنا چاہو گے آپ؟ میں اپنا میسج کیمرے کی طرف دے جی سکتا کیمرے ہوں. کی طرف دیکھ کے صحیح. بولیے. میرا اپنے عوام سے گزارش یہ ہے، اسپیشلی جو ڈفرینٹلی ایبل ہے، کہ آپ کا جو کمی ہے وہ آپ کا رکاوٹ نہیں ہے. آپ جو ہے اس کو پار کر سکتے ہو. اٹس اے بیریئر، اور بیریئر ہر کسی کے زندگی میں ہوتا ہے. ایون نارمل لوگ جو کہ نہیں دکھتے ان میں بھی خامیاں ہوتی ہے، جو کہ ہمارے لوگ خود کو خدا بناتے بھی ہے، لیکن نو بڈی از پرفیکٹ ود آؤٹ اللہ. تو آپ کا جو بھی ہے، جو خامی ہے، جو کمی ہے، ان کو چھوڑے، اپنے راستے پہ چلے. جو آپ کا ہارڈ ورک ہے وہ کرے. صلہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور اسپیشلی میرا پیرنٹس سے یہ ہے گزارش کہ وہ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے ان کے اسٹڈیز میں، وہ جو بننا چاہتے ہیں. اور اسپیشلی اگر وہ ڈفرینٹلی ایبل ہے ان کو زیادہ موٹیویٹ کرے اپنے دوسرے بچوں سے، یا ان کے ایکول ہی ٹریٹ کرے. برابری کی سطح پہ بھی ٹریٹ کریں ہاں، کم از کم. برابری کی سطح پہ بھی ٹریٹ کرے تو بہت اچھا ہے. جو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے نہیں کرتے، پیرنٹس بھی نہیں کرتے. اور لاسٹ میں میرا گورنمنٹ سے یہ ہے کہ جیسے میں نے اسکالرشپ کا کہا، اسی طرح ہمارے بہت سے مسائل ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے کام کیا جائے. کیونکہ حکومت ہی جو ہے ایک چیز کو جو ہے ہمارے لیے آسان کر سکتا ہے، نہ کہ کوئی انڈیویجول شخص. ہاں، تو میرا حکومت سے یہ درخواست ہے کہ بہت سے ڈفرینٹلی ایبل لوگ ہیں جو کہ اپنا وہ کرنا چاہتے، بزنس وغیرہ کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کو جاب میں بھی نہیں لیتے زیادہ تر، اور وہ لوگ ان کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، وہ لوگ فزیکل کام بھی اتنا نہیں کر سکتے ٹف. وہ ان کے لیے لون وغیرہ اپروو کرے، فری لون، آؤٹ آف ربا، آؤٹ آف اینی تھنگ، آؤٹ آف انٹرسٹ کرے. اور اس کے سوا اسکالرشپ ان کو پرووائڈ کرے، جو کہ ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ ہم ایٹ دا سیم ٹائم کما بھی نہیں سکتے. کئی تو موازوں پہ لڑنا پڑتا ہے نا ہاں، آپ کو. ٹھیک ہے. میرا حکومت سے پھر یہ درخواست ہے کہ ہمارے لیے جتنا بھی ہو سکتا ہے آسانی پیدا کرے. چلیں، آسانی انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں گے. پہلے لوگ تو آپ کے اللہ لیے پیدا کرتا ہے، بے شک. پھر اللہ کا نمائندہ جو ہے وہ ہماری حکومت ہی ہے. جی جی، اللہ کی مخلوق ہی اللہ کی مخلوق کے کام آتی ہے. تو بہت شکریہ گوہر، آپ آئے یہاں پر اور اپنے گوہر دکھائے. آپ گوہر آبدار ہیں. میری دعا ہے کہ آپ اسی طرح چمکتے رہیں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنیں، چراغ بنیں اور بہت سورج کی طرح چمکیں. ٹھیک ہے، آپ کی تکلیف بہت سے لوگوں کے لیے آسانیاں بن سکتی ہیں. تھینک یو. اور میں بلیو کرتا ہوں کہ بنے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ یہ کہ کچھ مکمل نہیں ہے دنیا میں، گویا یہ بات بھی ادھوری ہے. ایک اسٹیفن ہاکنگ تھے، بہت زبردست قسم کے سائنسدان، اور انہوں نے فلکیات کے اوپر بہت کام کیا تھا. بلیک ہول کی تھیوری بھی انہوں نے پیش کی تھی. ان کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی کہ جس سے ان کے اعصاب بالکل
ناکارہ ہوتے جا رہے تھے. ایک وقت یہ آیا کہ جوانی میں ہی ان کا پورا جسم جو تھا وہ بے حس ہو گیا تھا. صرف وہ اپنی پلکیں جھپک سکتے تھے اور انگوٹھا استعمال کر سکتے تھے. لیکن ریاست نے, حکومت نے ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم, ایسا کمپیوٹر لگایا کہ وہ الفابیٹس کو پلکوں کی رفتار سے سلیکٹ کرتے تھے کہ یہ الفابیٹ ہے, اور اپنا انگوٹھا استعمال کر سکتے تھے. تو وہ بستر علالت کے اوپر انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا اور لکھا, انہوں نے دی بریف, انہوں نے لکھا کہ تھیوری آف ایوری تھنگ. یہ کتاب ان کی بہت مشہور ہوئی. تو بات یہی ہے کہ ان کی ایک اور کتاب بھی بہت مشہور ہوئی تھی, بریف ہسٹری آف ٹائم. تو وہ اتنا بڑا سائنسدان تھا کہ میرے خیال میں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان گزرا ہے وہ. لیکن اس نے اپنی معذوری کو کہیں مجبوری نہیں بنایا اور کہیں رکا نہیں. اچھا, اسی کے ساتھ ہی عمران شمشاد نرمی کو اجازت دیجیے. پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئے چمکتے ستارے کے ساتھ.